الحمد للہ المبتدئ خلقہ بالانعام المتفضل علی عبادہ بالاحسان لہ الحمد کلہ فی البکور والآصال وفی کل حین وآن احمدہ حق حمدہ لا احصی ثناء علیہ کما ہوا اثنى علی نفسہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، صبح اور شام اور ہر وقت اور ہر لمحے میں اس کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں کہ جس سے حمد کا حق ادا ہو، اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں پاتی۔ اس کی وہی شان ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ ہم انسان تو اس کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں، ہم اس کو پہچاننے کا بھی پورا حق ادا نہیں کرتے، تو تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، اس پر ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کی بات کو اور اس کی ذات کو ایسی اہمیت دیں جیسی اہمیت دینے کا وہ حقدار ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سب سے اہم ہمارے رب کی ذات کو کر دے، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اسی کی ہو، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اسی کی ملاقات کا شوق ہو، ہم اس کی رحمتوں کو محسوس کریں، ہم کبھی اس سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس مجلس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ ہم تو اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے۔ ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے۔ پیدائش کے وقت کتنے تنگ راستے سے نکالا، کس نے ہمیں زندہ سلامت باقی رکھا؟ اللہ نے۔ بچپن میں ماں ضرور خیال رکھتی ہے، لیکن اصل میں پالنے والا تو ہمارا رب ہی ہے، جس نے ہمارے لیے غذا کا اہتمام کیا، جس نے ہمیں کھانا پینا سکھایا، جس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا۔ ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے نہ حروف کو نہ الفاظ کو، اسی نے ہمیں کان دیے، اسی نے ہمیں سنوایا، اسی نے ہمیں بلوایا، اسی نے ہمیں دکھایا، اسی نے ہمیں آنکھ اور کان اور دل دماغ اور سارے اعضاء دیے، جن کو ہم افسوس کے ساتھ یہ کہ اس کی فرما برداری کی بجائے اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی دیکھنے لگتے ہیں، جن چیزوں کو سننے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی سننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے اس کو دیے رکھتا ہے، چاہے ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں یا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اپنے مقرب بندوں کی، اپنے پیارے بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن والوں میں شامل کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں السابقون الاولون میں شامل کر لے، جو نیکیوں کی طرف سب سے پہلے رغبت کرتے ہیں، جو نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات رغبا ورہبا، یہ پیغمبروں کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، کبھی رغبت سے، کبھی رہبت سے، کبھی امید کے ساتھ، کبھی خوف کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہماری حفاظت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ تو بل کے اندر ایک چیونٹی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی خوراک دیتا ہے، وہ تو اس بڑے آسمان کی جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے ایک چھت کی طرح بغیر ستونوں کے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹوٹ کے گر نہ پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی اپنی رحمت اور خاص رحمت کے ساتھ حفاظت فرما رہا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پہ گر نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے، اور یہ حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام بھی نہیں، اس پر کچھ بوجھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے. وہ ستاروں اور سیاروں کو بھی ہم پہ گرنے نہیں دیتا. سورج چاند ستارے ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نظام میں باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سرتابی کر کے ٹوٹ کے نیچے نہیں آتا. اور جو ستارے اس کے حکم سے ٹوٹتے بھی ہیں، فضا میں گرتے بھی ہیں، وہ الحمدللہ ہمارے اوپر ان کی بارش نہیں برستی کہ ہم رات سوئے پڑے ہوں اور اوپر سے کوئی ایسی چیز آ کے گرے کہ صبح اٹھ ہی نہ سکیں. کس طرح اللہ تعالیٰ جاگتے میں بھی اور سوتے میں بھی ہماری حفاظت کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے. شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے. وہ ہمیں اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے اور ہم اللہ کی باتیں سننے کے لیے اس کو چھوڑ کر شوق در شوق ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کی راہ میں وقف کرتے ہیں، اس کا دین سیکھتے ہیں. یہ اس کی مدد اور اس کی رحمت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اللہ اپنے خاص بندوں کو شیطان سے بچا کر ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور ایمان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیتا ہے. وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا. شیطان تو کبھی یہ کام نہ کرنے دیتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت نہ ہوتی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں ہماری دنیا کی مصلحتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت بھی فرماتا ہے. گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے شبہات اور شکوک سے بھی اور شیطان کے وسوسوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اس نے ہماری عقل کی حفاظت کی ہے کہ ہم بات سمجھ پاتے ہیں. اس نے ہمارے صحت کی حفاظت کی ہے کہ ہم اپنے کام چل پھر کے کر سکتے ہیں. اس نے ہماری قوتوں کی حفاظت کی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، چیزیں اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جو اپنے اعضاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگاتے ہیں، ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. ابو طیب الطبری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن وہ اپنی عقل اور قوت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، یعنی ان کی عقل برقرار تھی. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا، جو لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بھولنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کشتی سے زمین پہ چھلانگ لگا دی تو اس پر سب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، اس عمر میں چھلانگیں تو نہیں لگاتے. تو انہوں نے کہا یہ وہ اعضاء ہیں جن کی ہم نے بچپن میں اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کی، تو آج اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی جئیں ہماری ان ساری نعمتوں کی حفاظت ہو، تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت میں جینا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا خاص فضل ہے کہ وہ ہمارے مال اور اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اور خاص طور پر نیک بندوں کے. سورۃ کہف آپ پڑھتے ہوں گے ہر جمعے کو، اس میں یہ آیت آتی ہے نا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اور دیوار کی بات یہ ہے، وہ دیوار جسے خضر علیہ السلام نے وہ گر چکی تھی تو اسے دوبارہ بنا دیا تھا، حالانکہ اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے وہ دیوار بنا دی ان کے لیے بغیر کسی قیمت کے. تو اس دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے خزانے کی وراثت کی حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال حرام سے کمایا جاتا ہے اور حرام جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے اور اولاد کو بھی حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی جاتی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا تو ہوگا کہ کس طرح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت پر لڑ لڑ کے مرتی ہے، اور کیسے کیسے جھگڑتی ہے، اور کیسے کیسے وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، اور بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے. لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کام کی بھی حفاظت کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اس حفاظت کے لیے آج میں آپ کو
ایک دعا سکھاؤں گی اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی تاکہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالی ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے اور پھر یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. میرے پیچھے کہیے اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ تو مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور تو اس سے میرا انتقام لے. صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے. تو صحابہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم متعنی بسمعی و بصری. یہاں لفظ متع استعمال ہوا. سم تو کان کو کہتے ہیں، بصر آنکھ کو کہتے ہیں. اللہم کا مطلب یا اللہ. تو نیا لفظ کیا ہے؟ متع. متع متع یمتع تمتیع متاع سے ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز. ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان دونوں سے ہم لطف اندوز ہوں، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے. یعنی اے اللہ مجھے ان دونوں سے ایسے فائدہ پہنچا کہ ان کو باقی رکھ، یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے یہ اعضاء کام کرتے رہیں، یعنی میری نظر نہ جائے، میری سننے کی طاقت نہ جائے، یہ دونوں صحت مند ہوں، مفید ہوں، یہاں تک کہ میری عمر پوری ہو جائے اور میں اپنے ان دونوں اعضاء کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہوں. آپ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی ضروری ہیں. یہ دونوں دل کے دروازے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں، یا پھر کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں. دل میں علم جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہ کریں. تو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے سلامت رکھ اور تندرست رکھ، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں. تو ان کی صحت اور سلامتی کی دعا ہے یہ. جسم میں باقی اعضاء بھی بڑے کام کے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ دونوں صحیح کام کرتے رہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں. اور پھر وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دینا. وہ کیسے؟ کہ جب تک میری زندگی ہے یہ مجھے فائدہ دیں، اور جب میں فوت بھی ہو جاؤں. تو عام طور پر انسان جب فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے یا اولاد چھوڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک تیسری چیز بھی چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ علم. علم کی وراثت. ٹھیک ہے نا. کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں ہم؟ مال، اولاد، علم. کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے. زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ علم. اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وقت ہوتا ہے. اب یہ جو سفید اسکارف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے طالب علم ہیں، یہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے ہیں. اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں۔ دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ چھوڑیں وراثت میں، لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد، بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی ان کو ایسی نصیحت، ایسی تعلیم، ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی اور وہ علم ہے، اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے، کسی کو پڑھا گئے، کسی کو دے گئے، کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا، ان پر محنت کی، ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں، کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، کچھ کی فیس دی، کچھ کو کتابیں لے کر دی، اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے، اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا، اور زندگی میں آپ نے اپنے آنکھوں اور کانوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا، پڑھایا، لوگوں پر محنت کی، وہ آپ کی وارث بنے گی، وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے۔ اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے۔ تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے۔ مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان بھی نہیں سنتے، تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا، زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی۔ وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے دوسروں میں انویسٹ کیا، دوسروں میں اپنا علم انویسٹ کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے سورت الفاتحہ سکھا دی جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی، پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نے سورت بھی یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا۔ ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں، 10 آپ کو بھی مل رہی ہیں۔ اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی، کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہا، سمجھ کے پڑھتا رہا۔ وہ دن میں کم سے کم بھی اگر فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں، 17 دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی۔ ایک دفعہ سورت فاتحہ کے حرف گن کے دیکھیں کتنے سارے ہیں، وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں، اور دن میں 17 دفعہ، اور پھر وہ 80 سال پڑھتا رہا۔ آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد تو آتی ہے نا۔ آپ دیکھیے کوئی گلی بازار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئیں، کوئی دکانوں پہ بےچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گلی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں، ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی استاد نہیں، جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا۔ اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں، کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں گے آپ۔ اور اگر آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب ناظرہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ سکھا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے، وہ پورا تفہیم دین کورس کرے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی ہے نا، روز اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ، جہاں آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کونا چند بچوں کے لیے مختص کرو، ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اس کی تنخواہ دیں،
وہ جم کے بچوں کو پڑھائے، وہ بھی آپ کا مال بھی لگ رہا ہے اور آپ کی ہدایت بھی وہاں جا رہی ہے، یہ بھی آپ کے وارث بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے انتظام کیا، آپ نے محنت کی، آپ نے ان کو شوق دلایا، آپ نے مال خرچ کر کے ٹیچر مقرر کی۔ 1-2 گھنٹے کے لیے شام کے وقت میں جو بچے اسکولوں سے آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں، گلی محلے ہمسائے کے بچوں کو بھی بلا کے بٹھا لیں، ایک ٹیچر کا انتظام کر دیں۔ آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنا بڑا نفع کمایا، کیا کچھ پا لیا۔ اور کرتے کرتے اگر ہم سب جتنے بھی لوگ اس حال میں ہیں، اگر سب یہ کام شروع کر دیں، میرا نہیں خیال کہ ہری پور کا کوئی ایک بچہ بھی جاہل رہ جائے گا۔ لیکن ہم نہ اپنا وقت دیتے ہیں، نہ اپنا مال لگاتے ہیں، اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے خزانہ جو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، یہ ہے وہ نعمت جو قبر میں ہمارے پیچھے ہمارے کام آئے گی۔ تو وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، اللہ میرے ان دونوں حواس کو مرتے دم تک سلامت رکھنا کہ میں ان سے تیری کتاب پڑھتی رہوں، پڑھاتی رہوں۔ پھر اسی طرح وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن يَظْلِمُنِي، اور اے اللہ تو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو مجھ پہ ناحق زیادتی کرے، کیونکہ بعض اوقات لوگ جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی ہے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ مختلف طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں۔ مختلف طرح کے کیا ظلم ہو سکتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور آپ پہ ظلم کرتے ہیں، بعض آپ کا مال چھین لیتے ہیں، بعض آپ کی وراثت کا حصہ چھین لیتے ہیں، بعض لوگ آپ کے اوپر ناحق الزام لگاتے ہیں، آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے، ہم مظلوم، یا اللہ پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہے ہمارا، تو ہماری مدد فرما اور اس ظلم کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے۔ اس لیے یہ دعا بڑی ہی ضروری ہے۔ اور ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف مار دھاڑی ظلم نہیں ہوتا، کسی کو بلیک میل کرنا، کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں۔ اور وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي، اللہ جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے نا تو اس سے میرا بدلہ لے اور میرا حق مجھے دلا دے، کیونکہ بعض لوگ ظلم کر کے سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دلا سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف لوگ ظالم نہیں ہوتے، ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں۔ کسی ایک نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے، ہم ان کے پورے خاندان کو رگیٹ دیتے ہیں۔ اب وہ ظالم تو ہے، لیکن جو مظلوم تھا وہ ظالم بن چکا اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، سب کو بیچ میں رگید رہا ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی، فلاں بھی، اور بعض اوقات ہم سوچے سمجھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ سارے لوگ نہیں، جس نے مجھ پہ جو اصل کلپریٹ ہے بس میں صرف اسی کے خلاف تیری مدد چاہتی ہوں، مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے، تو اگر بیٹا ظالم ہے تو باپ کا تو قصور نہیں، وہ تو روکتا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آتا۔ کسی کی بیوی ہو سکتی۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کچھ مائیں اپنے بچوں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بلا وجہ مار کے، بلا وجہ چیخ چلا کے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں نا، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں، ہم جو چاہیں نہیں کر سکتے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جو ہدایت پر تھے، اور وہ کون تھے؟ انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون میں سے قرار دیا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں، وہ کیا کرتے تھے۔ ہم آج کے لوگوں کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، وہ بیچارے تو خود بعض اوقات نہیں سمجھتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اصل رول ماڈل جو ہیں ہمارے وہ صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، کہ انہوں نے نمازیں کیسے پڑھی، ان کے روزے تہجد کیسے تھے، ان کا صدقہ خیرات کیسا تھا، ان کے لوگوں سے معاملات کیسے تھے، ان کی خوشی اور ناراضگی کیسی تھی۔ تو اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں درست ہو جائے گی۔
یعنی اپنی غلطیاں بھی نظر آئیں گی اور جو اچھے کام ہیں وہ بھی، اور ان کی زندگی کے واقعات اور حالات بہت موٹیویشنل بھی ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ صحابہ کی کہانیاں پڑھیں تو انسان روئے بغیر رہ نہیں سکتا. مجھے یاد ہے جب میں نے ہائی اسکول ختم ہی کیا تھا تو چھٹیاں تھی کافی ساری، تو اس میں نے بکس پڑھنی شروع کر دی، اور سب سے زیادہ مجھے جن بکس نے انسپائر کیا وہ اسی طرح کی لائف سٹوریز تھیں، یعنی جو بڑے لوگوں کی کہانیاں اور نیک لوگوں کی کہانیاں. اس میں ہم کہتے ہیں اچھا یہ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں. تو اس سے پھر انسان کو انسپریشن بہت ملتی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا رستہ بتایا ہے وہ ان لوگوں کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، اور نہ ان کا جو پٹکے ہوئے ہیں. پھر ہے سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن کی کوہان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی اونچا حصہ ہم، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے. اور جب شیطان سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو. اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے. یعنی ایسے لوگ جادو سے محفوظ رہتے ہیں جو سورۃ البقرہ پڑھتے رہتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیسے پڑھیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی دن میں ساری پڑھیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو روز سورۃ البقرہ پڑھیں. اور ایک یہ ہے کہ ایک ایک سپارہ کر کے آپ روز پڑھ لیں. ایک یہ ہے کہ ربع کر کے آپ اس کو، یعنی کہ 8-10 دن لگ جاتے ہیں تقریباً اس طرح، تو مہینے میں 3 دفعہ ہو جائے. ایک یہ ہے کہ روزانہ آپ ایک صفحہ پڑھ لیں، اور جب تک وہ صفحے سارے ختم نہیں ہوتے تو وہ اس طرح روزانہ آپ یعنی یا نماز میں یا دیکھ کے یعنی پڑھتے رہے. یعنی سورۃ البقرہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جادوگر اثر نہیں کر سکے. کیونکہ جن لوگوں پہ کو جادو کی شکایت ہوتی ہے نا، جب وہ بےچارے ایک دفعہ اپنا توڑ کراتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے توڑ ہو گیا تو دوبارہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے پروٹیکشن بڑی ضروری ہوتی ہے، اور سورۃ البقرہ جو ہے اسی میں سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. پھر آیت نمبر 1 ہے سورۃ البقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. قرآن جو ہے وہ شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے، یعنی ایسے علم پر مبنی ہے جو یقینی ہے، جو سب سے سچی بات ہے، اس کی ہر بات ہی سچی ہے. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو ایمان بالغیب جو ہے یہ دل سے تعلق رکھتا ہے. نماز قائم کرنا جسم کا حصہ ہے، اور مما رزقناہم ینفقون مال کا حصہ ہے، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی. انسان اندر سے بھی اچھا ہو، انسان باہر سے بھی اللہ کی عبادت کرے، اور انسان اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی تھی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائدے کی سب چیزیں سکھا دی ہیں. یاد رکھیے حدیث بھی قرآن کی طرح نازل ہوتی تھی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے.
حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے. جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تھے. قرآن جو تھا وہ لکھا جاتا تھا، یعنی قرآن جو تھا وہ آپ سنتے تھے اور پھر صحابہ کو لکھوا دیتے تھے، جبکہ سنت جو ہے وہ چونکہ زیادہ تر پریکٹس کی چیز ہے، عمل کی چیز ہے، تو وہ آپ اس چیز پر عمل کر لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تلقین کی ہے کہ ہم اس قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کا معنی جو ہے وہ ایسا ایمان ہے جس کی طرف شک داخل، یعنی اتنا پکا کہ جیسے انسان اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس پر یقین ہوتا ہے کہ میں کوئی جھوٹ نہیں دیکھ رہا، یہ حقیقت ہے. یقین جو ہے یہ علم کا سب سے اونچا درجہ ہے. یعنی یہ نہیں کہا آخرت کا علم رکھتے ہیں، آخرت کو جانتے ہیں، نہیں، اس پر پکا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. تو یقین کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ یقین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے یقین مانگنا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ دعا میں یہ کلمات کہتے تھے، اللہم ہب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیتا، اے اللہ مجھے ایمان اور یقین اور عافیت اور اچھی نیت عطا فرما. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے. اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے، جب میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جاؤ گے، اور ایسے شخص کے لیے جنت کے ہر دروازے سے داخلہ ہے. عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. پھر آپ نیچے اتر گئے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. یعنی ممبر پہ چڑھتے ہوئے کیا فرمایا؟ میں قسم کھاتا ہوں. اور پھر اتر کے کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ. بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے. اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور اپنی 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اب یہ ہے کہ اصل تو 5 فرائض ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ فرض کی کمی کو پورا کرتی ہے، یہ یاد رکھیے. یعنی جو نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں یہ دراصل ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں. یہ کہ ہم انسان ہیں، پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھول ہو سکتی ہے، کسی اصول کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اب جو فرض ہے وہ تو فرض، جو ڈیوٹی ہے اسے تو پورا کرنا ہے. اگر اس کو اصل طریقے پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر ایکسٹرا والنٹریلی پریئرز کے ساتھ اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، کیونکہ نمازوں کا حساب ہوگا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آپ نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے؟ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، پوری نماز لکھ دی جائے گی. اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں. اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے، یعنی سارٹنگ کی جائے گی نا اعمال نامے کی کہ جی نمازیں کدھر ہیں، پوری ہیں جی پوری ہیں، کوئی کمی تو نہیں، کوئی کمی نہیں، نہ کبھی قضا کی، نہ کبھی بھولے، نہ کوئی چھٹی. اب کیا ہے، ان کو پورے کا پورا لکھ دو. لیکن اگر اس سارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کریں گے کمی؟ اس کے لیے پھر نوافل کام آئیں گے. اس لیے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے.
تاکہ اصل پوری ہو جائے. سنت جو ہے وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوگا؟ نوافل میں شامل ہوگی. فرائض کے علاوہ 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. فرائض کے علاوہ دن میں 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعات پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ کون سی ہیں 12 رکعتیں؟ پھر آپ نے خود ہی بتا دی. ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، یہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی سب. مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 رکعات. یہ 12 ہو گئی. فرضوں کے علاوہ اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء کے. یہ فرض تو ہو گئے. فرض کے بعد سنت موقدہ کا درجہ آتا ہے، تو یہ کتنی ہے؟ 12. ٹھیک ہے. فجر میں 2، ظہر میں 4 پہلے، 2 بعد میں، مغرب میں 2 بعد میں، عشاء میں 2 بعد میں، فرضوں کی. ٹھیک ہے. عامر بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. اب ہم نے بھی ترک نہیں کری، پوری کوشش کرنی. اچھا اس میں ایک گنجائش بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیے الوداع کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے، جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی گنجائش ہے ان میں. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ. یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو. مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ. بعض اہل علم کے نزدیک سنت موقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی، جیسے رواتب سنتیں کا سنن الرواتب، یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے، جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وتر وغیرہ ہیں جو ابھی اوپر آپ نے ان کی تفصیل پڑھی. اور سنت غیر موقدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی، ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا ظہر کے آخر میں 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں. سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. اور غیر موقدہ کون کون سی ہیں؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. یہ غیر موقدہ ہے. تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 فرض رکعات. اب ان کے دلائل ہیں. قیس بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں. تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں الا یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز قضا کرنے کا، کہ اگر آپ اٹھے ہیں اور صرف 10 منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں، پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض سے پہلے 2 سنتیں. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی، جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کون سی سنتیں ہیں؟
مؤکدہ کون سی؟ فجر کی، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا، یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں. کب کب نہیں چھوڑتے تھے؟ نہ صحت کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں.